آخر خدا ہے یا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں. سوال تو ہے ہی ہے. ہم تو چلے روایات کے اعتبار سے، ہمارے گھروں سے ہمیں جو علم دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کی طرف سے، اور ماحول نے ہمیں جو علم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم بولنے کے قابل ہوئے اسی وقت ہمیں کہلا دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کوئی دین ہے ہی نہیں. آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں. عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے. دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دیں. ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں. وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے. یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت. تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہے؟ کوئی تو ہے. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں. چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے. امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں. کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں. شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے. شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے. یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں. شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے، اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے. بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں. اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے. ہرن نافع پیدا کرتی ہے جو مشک کی طرح ایک نافع ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں
ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے، آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں، اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے، کچھ حصہ خون بنتا ہے، کچھ حصہ پیپ بنتا ہے، کچھ حصہ منی بنتا ہے، باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے۔ ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ، جو کی کھاؤ، جوار کی کھاؤ، روٹی ایک ہی طرح کی ہے، اور اس سے گوشت کون بناتا ہے، خون کون بناتا ہے، اور پیپ کون بناتا ہے، منی کون بناتا ہے، سب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف، لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے، کوئی تو ہے، تمہیں ماننا ہوگا۔ میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں، جو ملحدین ایتھسٹ ہیں، جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہی نہیں، تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح آخر یہ چلا کون رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے، ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے؟